اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الحیل، حدیث نمبر 6970، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک کہ اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے، اور کسی کنواری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 جھوٹے گواہوں کے ذریعے حیلہ کیا اور یہ جھوٹ گڑھا کہ کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کی اجازت سے نکاح کیا ہے، اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، جبکہ اس مرد کو خوب خبر ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے، تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 6971، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے ذکوان نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کنواری لڑکی شرمائے گی؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم لڑکی یا کنواری لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہو لیکن لڑکی راضی نہ ہو، اس پر اس نے حیلہ کیا اور 2 جھوٹے گواہوں کی گواہی اس پر دلائی کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے، پھر جب وہ لڑکی جوان ہوئی اور اس نکاح سے وہ بھی راضی ہو گئی اور قاضی نے اس جھوٹی شہادت کو قبول کر لیا، حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارا ہی جھوٹ اور فریب ہے، تب بھی اس سے جمع کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 6972، اردو ترجمہ۔ عورت کا اپنے شوہر یا سوکنوں کے ساتھ حیلہ کرنے کی ممانعت، اور جو اس باب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کا بیان۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے، اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے ان میں سے کسی کے حجرے میں جانے کے لیے اجازت لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور ان کے یہاں اس سے زیادہ دیر تک ٹھہرے رہے جتنی دیر تک ٹھہرنے کا آپ کا معمول تھا۔ میں نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شہد کی ایک کپی انہیں ہدیہ کی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پلایا تھا۔ میں نے اس پر کہا کہ اب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حیلہ کروں گی، چنانچہ میں نے اس کا ذکر سودا رضی اللہ عنہا سے کیا اور کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے، اس وقت تم آپ سے کہنا کہ یا رسول اللہ، شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں، تم کہنا کہ پھر یہ بو کس چیز کی ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصے سے بو آئے، چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا۔ اس پر کہنا کہ شہد کی مکھیوں نے غرفت کا رس چوسا ہوگا، اور میں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہوں گی، اور صفیہ تم بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا۔ چنانچہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم سودا کے یہاں تشریف لے گئے
تو ان کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جلدی میں کہہ دیتی جب کہ آپ دروازے پر ہی تھے۔ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر بو کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ میں نے کہا اس شہد کی مکھیوں نے غرفت کا رس چوسا ہوگا۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شہد میں پھر آپ کو پلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ اس پر سودا رضی اللہ عنہ بولیں سبحان اللہ، یہ ہم نے کیا کیا؟ گویا شہد آپ پر حرام کر دیا۔ میں نے کہا چپ رہو۔ حدیث نمبر 6973 اردو ترجمہ۔ طاعون سے بھاگنے کے لیے حیلہ کرنا منع ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن 18 ہجری ماہ ربیع الثانی میں شام تشریف لے گئے۔ جب مقام سرخ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیماری کی لپیٹ میں ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں داخل مت ہو، لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے نکلو بھی مت۔ چنانچہ حضرت عمر تنوں مقام سرغ سے واپس آ گئے، اور ابن شہاب سے روایت ہے کہ ان سے سالم بن عبداللہ نے حضرت عمر تنوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث سن کر واپس ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 6974 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے۔ پس جو شخص کسی سرزمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں۔ حدیث نمبر 6975 اردو ترجمہ۔ ہبہ پھیر لینے یا شفا کا حق ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنا مکروہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو 1000 درہم یا اس سے زیادہ ہبہ کیے اور یہ درہم موہوب کے پاس برسوں رہ چکے، پھر واہب نے حیلہ کر کے ان کو لے لیا، ہبہ میں رجوع کر لیا، ان میں سے کسی پر زکوٰۃ لازم نہ ہوگی۔ اور ان لوگوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاف کیا جو ہبہ میں وارد ہے اور باوجود سال گزرنے کے اس میں زکوٰۃ ساقط ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو خود چاٹ جاتا ہے، ہمارے لیے بری مثال مناسب نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحیل کی حدیث نمبر 6970 سے
975 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔